یہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، چونکہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں پاکستان ملیٹری کی جو ایگزسٹنس ہے وہ کچھ چیزوں سے مشروط ہے. اس میں ایک چیز جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، دوسری چیز جو ہے وہ ہندوستان دشمنی ہے، بلکہ اس کو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پلین لینگویج میں ہندو دشمنی کے طور پہ اگر آپ رکھیں تو بہتر ہے، اور اس کو پھر بڑے آسانی سے وہ ہندوتوا میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے اس طرح کے لفظ ہیں جو آپس میں ایکسچینجیبل ہیں. سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت. دوستو، آج کے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کی، جہاں پر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے چارج دیا ہے. نئے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے عہدہ لیتے ہی انہیں بات تو کرنی چاہیے تھی کہ میں کیسے فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرواؤں گا ملک میں، لیکن وہ بھی کشمیر چلے گئے. ٹھیک ویسے ہی پاکستان آرمی کے چیف نے بھی پی ایم اے کاکول، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے خطاب کیا. وہاں پر بھی انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کافی کنٹروورشل ہیں. پاکستان کی 76 انڈیپینڈنس ڈے کو لے کر ایک آرمی چیف ہو یا ملک کا پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، ان کے پاس بہت سارے ایسے ٹاپکس ہونے چاہیے، پروگرام ہونے چاہیے جس کے حوالے سے وہ گفتگو چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن جسے دیکھو وہ ہندوستان کی طرف نشانہ لگا رہا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی ہندوستان کے اندر ہندوتوا ڈریون نیشنلزم کے اوپر اپنے خدشات کا اظہار کیا. اسی حوالے سے پروگرام میں آج گفتگو ہوگی. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے بشانی صاحب. تھینک یو جناب. بشانی صاحب، ایسا کیوں ہے کہ پاکستان کے اندر ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کو اقتدار پاس کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ بیچ میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیوں لانی پڑتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ الیکشن کے ریزلٹس پہ یقین نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے، انٹرم سیٹ اپ ہوتا ہے، یہ سوچ کر ان کو لایا جاتا ہے کہ یہ آئیں گے تو فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروائیں گے، وہ الیکشنز جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو منظور ہوں گے اور ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی سوال نہیں اٹھائے گا. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا الیکشن نہیں گیا جسے لے کے وہاں کی تمام سیاست کے اندر جو بھی وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سیاستدان ہیں، وہ پھر بھی اس پہ سوال اٹھاتے ہیں. تو پھر ایسے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا لانے کا ہی کیا فائدہ؟ کیوں آتی ہے آخر کیئر ٹیکر گورنمنٹ پاکستان میں، اور ان کا کیا رول ہے، اور انہیں لے کر بھی اتنی ساری کنٹروورسیز کیوں ہوتی ہیں؟ میں اس کے آنے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے جی، کہ جو بھی سیٹنگ گورنمنٹ ہے جو اقتدار سے جا رہی ہے، اس پہ باقی لوگ جو ہیں وہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اگر وہ الیکشن اپنی سپرویژن میں کراتی ہے تو اس حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے فیور میں کچھ ایسے اقدامات کرے گی جس میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ فیصلہ کن قسم کے اقدامات ہوتے ہیں. مثلا الیکشن کمیشن پہ انفلوئنس کرنا، جو بیوروکریسی ہے جو الیکشن کو کنڈکٹ کراتی ہے، اس کے جو ہے وہ تبادلے، اور اپنی مرضی کے لوگ، اپنے پولیس آفیسرز، تھانے دار، یہ ساری چیزیں جو پورا ایک جو اپریٹس یوز ہوتا ہے الیکشن کے اندر، اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، چونکہ یہ سٹنگ گورنمنٹ ہے اور واپس آنے کے لیے کوئی بھی حربہ اختیار کر سکتی ہے. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا آئیڈیا جو ہے وہ کوئی اتنا برا نہیں. شروع میں جب یہ کنٹروورشل قسم کی معاملات بہت زیادہ آ گئے تو ان کے ایک حل کے طور پہ اس کو پیش کیا گیا کہ چلیں جی، اگر حزب اختلاف کو ان پہ اعتبار نہیں ہے تو لیٹس برنگ اے تھرڈ پارٹی. تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے، چونکہ بہت سارے ملکوں میں اس طرح بھی ہوتا رہا ہے اور ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہیں وہ آ کے جو ہے وہ انتخابات کراتے ہیں. لیکن پاکستان کی ایک خاص جو اسپیسیفک سچویشن ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی جو ہے از ناٹ دی آنسر ٹو دیئر پرابلمس، چونکہ اس سے پہلے جتنے انتخابات ہوئے اس میں دھاندلی کا الزام لگایا گیا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کیئر ٹیکرز گورنمنٹ نے کرائے ہیں. اور ایسے ایسے لوگوں پہ بھی الزامات لگے ہیں جن پہ 100% اتفاق تھا الیکشن کے حوالے سے. مثلا لاسٹ ٹائم جو پنجاب کے الیکشن میں عمران خان اور گورنمنٹ کے درمیان اس نجم سیٹی پہ
اتفاق تھا، بہت بڑا اتفاق، بالکل 100% دونوں کو، لیکن اس پہ الزام لگایا گیا کہ اس نے جو ہے وہ پتہ نہیں 27 پنکچر لگائے ہیں کہ 35 پنکچر لگائے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تو پالیٹکس میں پولرائزیشن ہے، دوسرا یہ ہے کہ پالیٹکس میں اصول نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی اصولوں کے بنیاد پہ پلے کریں اور آپ یہ کہیں کہ جی یہ جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کے الیکشن ہونے چاہیے تاکہ عوام جو ہے وہ اپنی فری ول کا اظہار کریں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے وہ پاکستان کی جو ایک طرح کی ٹریبلنگ قسم کی ہسٹری ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک جس بات پہ اتفاق پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک بار جو ہے الیکشن جو ہوئے ہیں وہ فیئر ہوئے ہیں، جو 1970 کے الیکشن تھے جس کے نتیجے میں کریشن آف بنگلہ دیش ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کسی الیکشن پہ اتفاق نہیں ہے کہ ان میں ریگنگ نہیں ہوئی ہے، خواہ چھوٹی ہوئی ہو بڑی ہوئی ہو، 1 سیٹ پہ ہوئی ہو یا 10 سیٹوں پہ ہوئی ہو۔ تو اس حوالے سے یہ جو ٹریبلنگ قسم کی ہسٹری ہے اس کا نتیجہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو آؤٹ گوئنگ حکومت ہے اس کو یہ ٹاسک نہیں دے سکتا کہ وہ خود ہی بیٹھ کے اپنی سپرویژن میں انتخابات جو ہے وہ کرائیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے چونکہ وہ ایک پورا ایک مزاج بن گیا۔ تو جہاں پہ کیئر ٹیکر ہونے کے باوجود جو ہے وہ الیکشن جو ہے ان پہ کوسچن مارک ہوتا ہے اور کوئی 10 20 30 50 سیٹوں پہ دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے جو اس دفعہ بھی لگایا جائے گا، تو اس صورت میں کین یو امیجن کہ اگر وہی گورنمنٹ بیٹھی ہو جو ابھی گئی ہے تو وہ انتخابات ہوں گے تو ان کو کون مانے گا؟ تو اس حوالے سے پاکستان کی جو فریجل قسم کی ڈیموکریسی ہے اس کے اندر جو ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کا فقدان ہے، اس طرح کی ڈیموکریٹک پریکٹسز نہیں ہیں، اور ادارے جو ہے وہ جس برے طریقے سے انفلوئنس ہوتے ہیں پالیٹیشنز کے ہاتھوں، بیوروکریسی جس طرح جو ہے وہ پالیٹیشن کے سامنے دم ملانا جو ہے وہ اپنا اعزاز سمجھتی ہے۔ تو یہ جو ٹرمینالوجی پاکستان کی پالیٹکس میں آ گئی ہے، بوٹ لیکنگ، بوٹ پالشنگ، دم ملانا، یہ ساری یہ کس چیز کا اظہار کرتے ہیں؟ یہ کلچر کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور یہ کلچر جو ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی تک ڈیموکریسی کو اور ڈیموکریٹک نارمز کو اس طریقے سے پاکستان میں ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے یہ کیئر ٹیکر کا ہونا میرے نزدیک تو کوئی بری چیز نہیں بلکہ یہ ایک نیسیسٹی بن گئی ہے اب، لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی بہت سارے فلاز ہوتے ہیں۔ مثلا اس دفعہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے لیے جو میکانزم ان پلیس ہے کانسٹیٹیوشنلی کہ اس میں جو ہے وہ قائد حزب اقتدار جو ہوتا ہے یعنی پرائم منسٹر اور جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ دونوں بیٹھ کے تو کسی ایک نام پہ اتفاق کرتے ہیں، which was not the case۔ بلکہ پاکستان میں یہ ایک جوک عام ہے کہ ان دونوں کو یہ کب پتہ چلا کہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے والے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی نام ٹیبل پہ ہے اور یہ بھی بن سکتا ہے، اور اس طرح ماضی میں بھی بے شمار دفعہ اس طرح ہوتا رہا ہے۔ لیکن جو جس طریقے سے پالیٹیشنز نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور جس طریقے سے ان کی خوشنودی اور ان کی اپیزمنٹ جو ہے ان کا مقصد حیات بن گیا ہے، اس کی موجودگی میں وہ ان چیزوں پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کرتے کہ فار ایگزامپل بھائی یہ کاکڑ آپ کہاں سے لے کے آئے، یہ اختیار تو پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کا ہے، تو یہ کہاں سے آ گیا اور یہ کس نے نامزد کیا؟ تو یہ سوال ہی نہیں اٹھا، نہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے ایک جو ہے ڈیموکریسی کے اندر، بلکہ ایک جو ہے نیم ڈیموکریسی کے اندر، پاکستان از ناٹ اے ریئل ڈیموکریسی۔ میں بار بار اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ پاکستان بنیادی طور پہ ایک فیک ڈیموکریسی ہے جس میں کچھ ڈیموکریٹک پریکٹسز ضرور ہیں، لیکن جو ڈیموکریسی کے لوازمات ہوتے ہیں، جو اس کے ایلیمنٹس ہیں، نیسیسری قسم کے ایلیمنٹس ہیں، وہ اس میں موجود نہیں ہیں۔ تو صرف الیکشن پروسیس جو ہے اس کو دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ ڈیموکریسی نہیں مانا جاتا۔ اس پہ میں نے بارہا ایران کی مثال دی کہ رائٹ فرام 1979 ایران میں مسلسل وداؤٹ اینی ڈیلے، وداؤٹ اینی چارجز آف ریگنگ،
کنٹینیوسلی جو ہے الیکشن ہوتے رہے ہیں، ان کی جو پارلیمنٹ ہے شورا ہے، لیکن دنیا میں کوئی ملک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایران ڈیموکریسی ہے۔ اس طرح کی یہ چیزیں بہت سارے ملکوں میں، خود روس کے اندر جو ہے، جب سے پوٹین جو ہے وہ صدر بنا ہے، تو کون سا ایسا الیکشن ہے جو اس نے سکپ کیا ہے یا الیکشن نہیں ہوئے ہیں؟ تو محض الیکشن جو ہے وہ ڈیموکریسی کے جو بے شمار ریکوائرمنٹ ہے ان میں سے ایک ہے، جسٹ ون آف دم۔ اس میں سے باقی سارے جو ہیں وہ مسنگ ہیں۔ پاکستان میں ڈیموکریٹک کلچر جو ہے وہ پریویل نہیں کر رہا، ڈیموکریٹک نارمز کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، ڈیموکریٹک پرنسپلز جو ہیں ان کو ڈس ریگارڈ کیا جاتا ہے، اور ڈیموکریسی کے نام پہ ہی ڈیموکریسی کا گلا جو ہے وہ دبایا جاتا ہے مختلف شکلوں میں، جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ وہاں پہ ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کیوں بن گیا۔ میں جی سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس سے بھی آگے کوئی ڈراسٹک ایکشن لیتے کہ جی یہ الیکشن ہی جو ہے وہ عدلیہ کے انڈر ہونے چاہیے، یا جس طرح ماضی میں کہتے رہے کہ فوج کے انڈر ہونے چاہیے، چونکہ یہ پالیٹیشنز کی جو امیچورٹی اور آپس میں جو کانٹے دار قسم کی دشمنی ہے، یہ اس کی ریفلیکشن ہے۔ الیکشن ہونا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے انڈر میں، اور وہ کسی سے بھی انفلوئنس نہ ہو، تب لوگوں کے اندر یقین ہوگا کہ جی یہ الیکشنز جو صاف اور شفاف ہوئے ہیں، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ پر بھی ملک میں اتنی زیادہ سیاست ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کاکڑ صاحب کا تو یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ پہلی سپیچ میں لوگوں کو یہ اعتماد دلائے کہ جی میں صاف اور شفاف الیکشنز کرواؤں گا، اتنے ٹائم میں کرواؤں گا، یہ میرا روڈ میپ ہے، اسے لے کر ہم چلیں گے اور 3 مہینوں کے اندر ملک میں الیکشنز ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ہاں انہوں نے کشمیر کے اوپر ضرور بات کی ہے کہ جی بھارت بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے کشمیر میں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ کیا ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے ایشوز کو اٹھائیں ایک ایسے وقت میں جب کہ ملک کو ان کی راہیں تک رہا ہے کہ وہ کوئی فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں گے؟ نہیں، وہ پرائم منسٹر ہے، ظاہر ہے، تو اس نے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے کس چیز پہ بات کرنی ہے عوام کی جو ہے وہ تشفی کے لیے، اور کس چیز پہ بات نہیں کرنی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی وہ جو ہے الیکشن کا کریں، تو الیکشن کا ابھی یہ کہیں سے بھی کلیئر نہیں ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے، اور اسپیسیفکلی جو ہے وہ 3 مہینے میں ہوں گے، جی بلکہ یہ زیادہ کلیئر ہے کہ نہیں ہوں گے۔ اور ممکن ہے یہی ایک وجہ ہوئی ہو کہ اس نے الیکشن پہ بات کرنے کے بجائے وہی جو روایتی قسم کی لانگ ٹرم قسم کی ایک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہر چیز میں جو ہے وہ کشمیر کو گھسیٹ کے لے آؤ، ہر چیز میں جو ہے اینٹائی انڈیا ایک ریٹرک جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے لیے خواہ وہ کوئی موسٹ پاپولر الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو یا کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو، ان سب کا آغاز جو ہے وہ اسی سے ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں بھی میرے نزدیک کوئی نئی بات نہیں ہے، چونکہ ابھی تک جہاں تک ہمیں پتہ ہے انہوں نے اپنے ریٹرک میں کسی تبدیلی کی کوئی جو ہے وہ اشارہ نہیں دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی تبدیلی کے، بلکہ الٹی تبدیلی کا ڈیفینیٹلی۔ میں آج بھی کچھ اور لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ جو باجوہ ڈاکٹرائن تھا یا کیانی ڈاکٹرائن تھا، جس کے مطابق انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اب ہمارا مسئلہ ہندوستان نہیں ہے، یا ہمارا جو دشمنی ہے وہ ہندوستان سے نہیں ہے، یا ہمارا اینیمی جو ہے وہ ہندوستان نہیں ہے، بلکہ اینیمی جو ہے وہ ودن اس ہے، یعنی پاکستان کے اندر ہے۔ تو جس کی وجہ سے ہم پورا اپنا جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس کو چینج کر کے تو ملک کے اندر فوکس کر رہے ہیں۔ یہ ایک ڈاکٹرائن جو ملیٹری لیڈرشپ گزشتہ 10-15 سال سے ڈیولپ کر رہی تھی، جس پہ انہوں نے مختلف فورم سے بات بھی کی ہے، لیکن یہ آ کے تو اچانک جو موجودہ آرمی چیف ہے اس نے ایک پینترا بدل کے تو سچویشن کو واپس وہیں پہ لے جا کے شروع کر دیا جہاں سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے الیکشن ایجنڈے پہ کوئی بڑا ایشو ہے ہی نہیں پاکستان میں کہ وہ اس پہ بات کرتا، بلکہ زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ اگر نہیں ہوں گے، اور اگر نہیں بھی ہوں گے تو وقت پہ نہیں ہوں گے۔ 3 مہینے کا جو ٹائم دیا جا رہا ہے اس کے کوئی چانسز جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ یہ جس طرح کے لوگ جو ہے سلیکٹ کیے گئے ہیں
اور جس طرح کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی لانگ ٹرم قسم کی پلاننگ ہے جس میں الیکشن کرانے کی کوئی جلدی نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے اگر ایسی بات ہے تو۔ آگے بڑھتے ہیں بشانی صاحب۔ پاکستانی آرمی کے چیف جنرل عاصم منیر نے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے خطاب کیا۔ وہاں پر انہوں نے 15 منٹ کی اپنی سپیچ میں ہندوستان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ To our neighbor who has never been able to reconcile with the idea of Pakistan and is a threat to the regional peace and stability, I must say that we gained freedom after a great struggle and we know how to defend it. The strategic calculus of our arch rifle, skewed by its outsized ambition, carrying an illusion of being a great power and blinded by Hindutva-driven hyper-nationalism, needs serious attention of the world. پاکستان ایک اسلامک ملک ہے، اسلام کے نام پہ سیاست ہوتی ہے، شروع ہی بات اسلام سے ہوتی ہے اور ختم بھی اسلام پر ہی ہوتی ہے، اور وہ اعتراض جتاتے ہیں کہ جی انڈیا کے اندر ہندو نیشنلزم کے جو خطرات ہیں پورے خطے کے اوپر، جو بھی کنسرنز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ کیا حق پہنچتا ہے پاکستان کے اندر آرمی چیف ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کا یہ کہنے کا کہ جی یہ ہندوتوا جو ہے انڈیا کے اندر یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے پورے ریجن کے لیے؟ اتنا بڑا خطرہ تو نہیں ہے۔ اس ملک کا جو بٹوارا ہوا ہے وہ تو اسلامک نیشنلزم کی بنیاد پر ہوا ہے۔ ابھی تک تو ایسی کوئی بات میرے خیال سے ہندوستان میں ہوئی نہیں ہے۔ نہیں، اس کا جواب تو ہندوتوا والے ہی دے سکتے ہیں جی، جو ان کے لیڈر ہیں، کہ وہ خطرہ بہرحال ہے یا یہ نہیں۔ تو سر جب اس ملک کا بٹوارا ہو رہا تھا ایک کمیونٹی نے کہا ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام کے نام پہ انہوں نے سیاست کی، اسلامک نیشنلزم کی ہی ایک پروڈکٹ ہے نا پاکستان، تو جن کی پورا ملک ہی اسلامک نیشنلزم پر بیسڈ ہو، وہ کیا سامنے والے پر یہ تنقید کر سکتے ہیں کہ وہاں پر اب ہندو نیشنلزم جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے اور ریجن کے لیے خطرہ ہے؟ نہیں، وہ تنقید کرنے پہ آپ کسی پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ ظاہر ہے وہ جس کی مرضی جو تنقید کرے، اس کا جو مناسب طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تنقید کا جواب۔ اب جو پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے گزشتہ 6-7 سالوں میں، بلکہ 4-5 سالوں میں، وہ یہ ہے کہ پہلے پاکستان میں جو ہے وہ ٹرینڈ یہ تھا کہ وہ بھارت کے خلاف یا ہندوستان کے خلاف بات کرتے تھے کھل کے، اور جب کبھی بھی وہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے تھے جو وہ اپنے کاکول ملیٹری اکیڈمی میں دیں یا اس طرح کے کسی بھی جو وار سکول ہیں اس میں بات کریں، تو وہاں وہ سولجر کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں یا آفیسرز اپنے جو ان کے رینک اینڈ فائلز ہیں، تو ان کو پھر ظاہر ہے کلیئرلی اپنے دشمن کو بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، چونکہ اس کو کہتے ہیں فوج کی فارمیشن اور آئیڈیالوجیکل لیننگ جو ہے کہ ان کا دشمن کون ہے اور فوج کو بتایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں، لیکن پہلے یہ تھا کہ فوج کو یہ بتایا جاتا تھا کہ بھارت آپ کا بہت بڑا دشمن ہے اور اس کے بہت بڑے عزائم ہیں، جن میں نمبر 1 ان کا عزم یہ ہے کہ یہ پارٹیشن کو ڈسمینٹل کر دیا جائے اور پاکستان کو جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ری یونائٹ کر کے، تو جو ایک تصور ہے اکھنڈ بھارت کا، اس پالیسی پہ کار فرما ہے۔ یہ تھا پہلے، جو کہ ہر اس طرح کے موقع پہ وہ بات کرتے تھے۔ گزشتہ 4-5 سالوں میں انہوں نے اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ چینج کر کے تو لفظ بھارت کی جگہ جو ہے ہندوتوا لگا دیا، جس کا دوسرا مطلب کیا ہوا، اور اس پہ میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہندوستان کے بلینز آف پیپل میں سے ایک جو ہے آرگنائزیشن کو پک کر لیا ایز اے اینیمی، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی جو ریٹرک تھا 4 سال تک، اس نے ایوری سنگل ڈے اس بات کو ریپیٹ کیا اور ہم اس پہ تبصرہ کرتے رہے۔ اس میں میرا پوائنٹ کیا تھا؟ اس میں میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہندوتوا یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس سے آپ کو خطرہ ہے یا نہیں، اس کے کوئی عزائم ہیں یا نہیں، لیکن آفٹر آل وہ ایک گروپ آف پیپل یا ایک تنظیم ہے، وہ کوئی بھارت نہیں ہے۔ نہ بھارت نے جو ہے ہندوتوا کو اپنا کوئی ٹھیکہ دیا آفیشیلی،
کہ آپ ہمیں ریپرزینٹ کریں، اور نہ انہوں نے کبھی کلیم کیا کہ ہم بھارت کے کوئی اسپوک پرسن ہیں یا بھارت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں 1.4 بلین پیپل کو. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو ایک اسٹریٹجک اپروچ تھی اس میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی کہ اس نے ایک ملک کو چھوڑ کے تو اس کے اندر سے ایک ایلیمنٹ کو اٹھا کے تو اس کے خلاف جو ہے وہ پورا پروپوگنڈا شروع کیا. اس سے آپ کو مطلب نکالتے ہیں کہ کیا مطلب نکلے گا؟ میں نکالتا ہوں. اس سے جو ہے وہ پاکستان ملٹری جو ہے وہ یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ ہم بھارت کے خلاف نہیں ہیں. وی ہیو نتھنگ اگینسٹ بھارت. ہم ہندوستان کے خلاف نہیں ہیں. یہ جو ہے ہندوستان کے اندر ایک تنظیم ہے جو دراصل ایک بہت بڑا خطرہ ہے. تو اس کے خلاف چونکہ وہ اپنے سپاہیوں کو یہ جو پیراڈائم چینج ہے اور یہ جو ان کی اپنی اسٹریٹجک تبدیلیاں ہیں وہ اگر سکھانا شروع ہو جائیں کہ نہیں جی ہم بھارت کے ساتھ جو ہے وہ اب لڑنا نہیں چاہتے اور بھارت سے ہماری ایکچولی کوئی لڑائی بھی نہیں ہے اور بھارت سے ہماری کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کس چیز پہ بات کریں گے؟ اپنے جو کالجز ہیں اور جو وار گیمز ہیں اور وہ چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے لیے ان کو ایک اینیمی تو چاہیے. تو اس لیے انہوں نے پک کیا ہندوتوا کو، جس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں کہ دوسری طرف ملینز آف پیپل جو ہے وہ ان کی اس بات پہ تالیاں بجاتے ہیں کیونکہ ہندوستان کے اندر ملینز آف پیپل ایسے ہیں نا جو ہندوتوا کے خلاف وہی نظریات رکھتے ہیں جو یہ رکھتے ہیں کہ یہ جی بڑے خطرناک لوگ ہیں اور یہ جو ہے بر صغیر میں کسی طرح کی بہت بڑی ایک جو ہے طاقت بن کے ابھر سکتے ہیں اور یہاں کی سچویشن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس میں کہ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں. تو اس حساب سے دیکھیں یہ ان کی ایک میرے نزدیک ایک ٹیکٹیکل موو ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا جو ان کا ڈاکٹرائن ہے کہ جی بھارت ہمارا اینیمی نہیں ہے بلکہ اینیمی ہمارا پاکستان کے اندر ہے، اس کو ذرا دوسرے الفاظ میں پیش کر رہے ہیں. چونکہ اس سے آج تو چلے وہاں مودی صاحب کی حکومت ہے اور ان پہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کا کوئی نیکسس ہے، لیکن کل اگر جو ہے آج رات کو وہاں حکومت بدل جاتی ہے، مثلا کانگریس کی آ جاتی ہے، تو کیا کانگریس کو اس بات پہ کوئی تکلیف ہوگی اگر پاکستان کے جرنل دن میں 20 دفعہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھارت میں ہندوتوا سے خطرہ ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک دے ول کیئر، کیونکہ ان کو تو اس سے کوئی پرابلم نہیں. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہندوستان کی ریاست سے پاکستان کو خطرہ ہے یا نہیں، کیا ہندوستان کی فوج سے جو ہے وہ پاکستان کو خطرہ ہے یا نہیں. یہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کیونکہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں پاکستان ملٹری کی جو ایگزسٹنس ہے وہ کچھ چیزوں سے مشروط ہے. اس میں ایک چیز جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، دوسری چیز جو ہے وہ ہندوستان دشمنی ہے، بلکہ اس کو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پلین لینگویج میں ہندو دشمنی کے طور پہ اگر آپ رکھیں تو بہتر ہے، اور اس کو پھر بڑے آسانی سے وہ ہندوتوا میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے اس طرح کے لفظ ہیں جو آپس میں ایکسچینجیبل ہیں. تو اس وجہ سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے خلاف تو کچھ نہیں کہتے جی. اس طرح تو ہندوستان میں بھی جو ہے وہ بہت بڑی بڑی پارٹیاں اور گروپ اور ایون ریاست جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایکسٹریمسٹ جو فورسز ہیں ان کے خلاف وقتاً فوقتاً بیانات تو دیتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے کہ جی پاکستان کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے یا فلان جو ہے وہ کیمپ ہیں یا فیسیلیٹیشن ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستانی ریاست کو کوئی زیادہ تکلیف تو نہیں ہوتی نا، چونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ لوگ ہیں. تو یہ ایک گیم چل رہی ہے جی، یہ گیم چل رہی ہے. میں نے جیسا کہ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ملٹری اپنے ایجنڈے سے مکمل طور پہ اگر دستبردار ہوتی ہے تو سادہ زبان میں ان کو پھر اپنا جو مراعات ہیں، اپنی جو پریویلیجز ہیں، اپنا جو ہیوج قسم کا بجٹ ہے، اپنی جو آؤٹ ریچ ہے پاکستان کے ریسورسز تک، ان سب کو کاٹنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ کاٹ کے تو وہ سروائیو کر نہیں سکتے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ میرے لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات ہے کہ جناب جنرل صاحب نے کشمیر کا نام لے لیا، کیونکہ یہ لینا لازم ہے ان کے لیے. یہ نام نہ لینا میرے لیے ایک خبر ہوتی. جی انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے قائد اعظم
محمد علی جناح کے بارے میں بھی بات کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان، جبکہ سچ یہ ہے کہ پاکستان کو ٹوٹے ہوئے تو 50 سال بیت چکے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو کہا کہ یہ گریٹ نیشن ہے، تو گریٹنس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ آج کے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں، آپ سے پھر بات ہوگی۔ حامد بشانی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ جی، تھینک یو۔